السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین اکرام، میرے عزیز ساتھیوں، اسلامک سینٹر بدیہ ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمی پروجیکٹ کے تحت امت کے اندر دینی آگاہی، دینی بیداری اور کتاب و سنت کے صحیح فہم سے آگاہی کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں سید ایوب عمری لیول 3 کے لیے تیسرا درس لے کر آج حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے درسوں میں ہم نے شرک کی تعریف، شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کیوں سب سے عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک کیوں ہے، اس کے تعلق سے ہم نے 7 باتیں تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آج کے درس میں ہم شرک کی قسمیں کیا ہے وہ پڑھیں گے۔ تو میرے وہ ساتھی جو گروپ میں ابھی جوائن ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس پچھلے دروس نہیں ہے تو وہ مجھ سے براہ راست واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کو دروس بھجوا دوں گا۔ اگر ویسے تو یہ تمام دروس آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، بہتر رہنمائی کے لیے یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ لنک بھی نیچے شیئر کر دیا ہوں، تو آپ لوگ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو ساتھیوں کے پاس سلیبس نہیں ہے یہ، تو مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ چاہے تو کتاب کھول کر پڑھیں، درس سنیں، یا ویسے تو آپ کے پاس اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ تو آج ہم پڑھیں گے شرک کی قسمیں۔ محترم سامعین، شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جسے کہتے ہیں شرک اکبر، ملت یعنی دین اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے۔ جو آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے وہ یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر شرک کرنے والے نے شرک سے توبہ نہیں کی اور اسی حالت شرک میں ہی مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم میں رہے گا، جہنم کے آگ میں رہے گا۔ عبادت کی انواع و اقسام میں سے کسی بھی قسم، دیکھیے تعریف جو ہے شرک اکبر کی، کہ عبادت کے انواع و اقسام میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کی طرف پھیر دینے کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ عبادت کے انواع، جو بھی عبادت کی جو بھی قسمیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، وہ تمام قسموں میں سے کسی ایک قسم کو بھی غیر اللہ کی طرف پھیر دے تو اسے شرک اکبر کہتے ہیں۔ یہ شرک اکبر کی تعریف ہے۔ جیسا کہ غیر اللہ سے دعا و فریاد کرنا، انہیں پکارنا، ان کے نام پر ذبیحہ پیش کرنا، ذبح کرنا، ان کے یعنی ذبح کر کے ان کا تقرب حاصل کرنا، ان کے نام پر نظریں ماننا، جیسا کہ صاحب قبر جن اور شیاطین کے نام پر لوگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے مردوں، جنوں اور شیاطین سے خوف کھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اگر ہم ان سے نہ ڈریں، اگر ہم ان کی تعظیم نہ کریں، اگر ہم ان کے کیا ہے احترام نہ کریں تو وہ ہم کو تکلیف پہنچائیں گے، ضرر پہنچائیں گے، یا وہ ہمیں مہلک بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ تمام قسم کا خوف جو ہے وہ چیز باطل ہے۔ نیز اسی طریقے سے اپنی مرادیں اور حاجتوں میں کامیابی اور مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات اور چھٹکارے کے لیے غیر اللہ سے امیدیں باندھے رکھنا، یہ جیسا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سب پر صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی کی ذات قادر مطلق ہے، اور بس صد افسوس جیسا کہ آج کل یہ مشرکانہ رسوم اولیاء اور صالحین کی قبروں پر بنے قبوں اور ڈھانچوں پر شکل عام پائی جاتی ہے۔ العیاذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی جو آج مشرک لوگ جو آج درگاہوں پر جا کر کرتے ہیں نظر و نیاز، سجدے کرنا، قبر والے کے لیے مرادیں مانگنا، اور ان سے دعا کرنا، گڑ گڑانا، ان سے ڈرنا، ان سے محبت کرنا، یہ تمام چیزیں یہ شرکیہ اعمال ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے بری ہے، اور جو کوئی اسی حالت میں مر جائے گا تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا بغیر توبہ کے اگر مر گیا ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں فرما رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اس شرک اکبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔
اللہ کے سوا نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا، نہ نقصان پہنچا سکتا، نہ اس کے حکم کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ شرک اصغر، یہ ملت یعنی دین اسلام سے خارج تو نہیں کرتی مگر توحید میں نقص پیدا کر دیتی ہے، نیز شرک اکبر کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ شرک اصغر میں جو شخص ملوث ہو جاتا ہے وہ آگے چل کر اس قوی امکان ہے کہ وہ شرک اکبر میں بھی ملوث ہو جائے، اس کے اندر بھی وہ پڑ جائے۔ پہلی قسم، اس کی دو قسمیں ہیں شرک اصغر کی۔ کیا ہے شرک ظاہر؟ اس کا تعلق الفاظ اور افعال سے ہوتا ہے۔ الفاظ کی مثال جیسا غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسا کہ کہیں میں باپ کی قسم، چچا کی قسم، اولاد کی قسم، بیوی کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ شرک اصغر کی طرف لے جاتی ہے۔ شرک اصغر ہے یہ، اور آگے چل کر یہ شرک اکبر کی طرف بھی لے کے چلے جاتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی بس تحقیق کہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اور اس طرح کہنا ماشاء اللہ و شئت، جس کا ترجمہ یہ ہے جو اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا۔ اگر کوئی کہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور تم نے چاہا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاء اللہ و شئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ تم کہو کہ جو صرف اللہ تنہا چاہے، ماشاء اللہ وحدہ کہنا چاہیے، جو اللہ چاہے وہی ہونے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ پوری دنیا بھی مل کر اگر کوئی چیز کرے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہنا لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یہ بھی بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے ماشاء اللہ ثم فلان، اس طریقے سے کہنا چاہیے، یا تولا اللہ ثم فلان، کہ اللہ نے چاہا پھر فلاں نے چاہا، پھر جو لگاتے ہیں پہلے اللہ نے چاہا پھر اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا اس شخص کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کام کے انجام دینے میں، ہماری مدد میں، تو اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام کیا ہے قسم کی بھلائیاں سب اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے چاہا اور پھر فلاں نے چاہا، اور اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا، یعنی جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا، آپ آ گئے ہماری مدد کے لیے۔ ایک آدمی پریشان حال بیٹھا ہے، بھوکا بیٹھا ہے، دیکھتے ہیں کہ فلاں کے فوری اس کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وسیلہ بنایا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ یہاں دیکھیے صاحب کتاب بڑی اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ سما جو ہے، سما بمانے پھر، تراقی یعنی دیر اور دوری اور تاخیر کے ساتھ ترتیب کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اللہ نے کیا ہے پھر دوری اور فاصلہ اور پھر یعنی تاخیر کی ترتیب کا فائدہ دیتی ہے۔ یہاں بندے کی مشیت کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع کر دیتا ہے، یا اللہ کے ساتھ ملاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، بندے کی جو مشیت ہے اس کی اللہ رب العالمین کے مشیت کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے پھر اسباب بنائے اس طریقے سے۔ اب دیکھیے سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نہیں چاہا تو کوئی پوری دنیا بھی مل کر اگر کچھ کر لے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نے چاہا اور پوری دنیا اسے روکنا چاہے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک واو کی بات ہے تو واو جہاں آیا ہے یہاں وَمَا تَشَاءُونَ کی بات، تو یہ صرف جمع اور اشتراک یعنی کسی چیز میں برابر شامل ہونے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ترتیب اور تعقیب مقصود نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ کہنا مَا لِی إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ، میرے لیے سوائے اللہ کے اور تمہارے لیے کوئی نہیں، یہ کہنا بھی کیا ہے کوئی نہیں، اور یہ کہنا وَهَذَا مِن بَرَكَاتِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِ، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے اور تمہاری برکت ہے، جیسے کسی بلا
بلا و نجات کے لیے یا کسی شر سے بچنے کے لیے کوئی مخصوص قسم کا دھاگا، پٹی، یہ تمام جو ہے شرک اصغر میں یہ چیزیں آتی ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی مشیت کو ہم بندے کی مشیت سے ملا دیتے ہیں، بلکہ ہم کو کہنا چاہیے ثم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ثم شئت، اس طریقے جو اللہ نے چاہا پھر تم نے چاہا۔ یہاں جو بتایا جاتا ہے کئی مخصوص قسم کا دھاگا، پٹی یا حلقے کا پہننا یا نظر بد سے یعنی لوگوں کی نظر بد کے فتنے سے وغیرہ سے بچنے کے لیے تعویذ، گنڈا وغیرہ کا لٹکانا، اگر ایسا اعتقاد ہے کسی بلا سے نجات کے لیے، کسی شر سے محفوظ رہنے کے لیے سبب یا اسباب و ذرائع ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ تعویذ باندھنا، گنڈا کیا ہے اور لٹکانا، لوگ لیمبو لگاتے ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ کیا ہے، تمام چیز شرکیہ کیا ہے کام ہے، اعتقاد ہے، یہ خود ہی کیا ہے ہم تمام کو، یہ تو پہلے شرک اصغر ہے اور دیکھتے دیکھتے یہ شرک اکبر کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ بعد میں انسان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں لیمبو لگایا تبھی یہ مجھے کوئی بیماری نہیں آئے گی، اگر میں یہ تعویذ پہنوں گا تبھی مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہاں اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے، وہ منتقل ہو کر تعویذ، گنڈے وغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے شرک اصغر سے منتقل ہو کر شرک اکبر کی طرف پھیل جاتا ہے۔ اب یہاں پہلی قسم تو ہو گئی یہ شرک ظاہر کی یہ علامت ہے، ایک ہے شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک، یہ ارادوں اور نیتوں کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ ریا جسے کہتے ہیں، دکھاوا، سمعہ یعنی سمعہ اسے کہتے ہیں شہرت ہے نا وغیرہ کو، بطور مثال ایسا کوئی عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مطلوب ہو، لیکن اس سے اپنے لیے لوگوں کی مدح و ستائش بھی چاہتا ہو، اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں پیسے جو دے رہا ہوں وہ لوگ بھی دیکھیں، میں جو کسی کی مدد کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن لوگ میری تعریف کریں، میں نماز تو پڑھا اللہ کے لیے لیکن لوگ مجھے کہیں کہ واقعی کیا نمازی ہے، میں کسی کے درمیان صلح صفائی تو کرا رہا ہوں اللہ کے لیے لیکن میں پھر یہ کہوں کہ لوگ میری بھی تعریف کریں، میں قرآن تو بہترین انداز میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو کہ لوگ میری تعریف کریں کیا بہترین قاری ہے۔ میں اسی طریقے سے بہت سی مثالیں آپ لے سکتے ہیں کہ یہاں صدقہ و خیرات جیسا کہ نماز، یا کئی مثالیں دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر قال الرياء رواه احمد والطبرانی، سب سے بڑی خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر سے ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ریا، یعنی ریا و نمود، دکھاوا، شہرت طلبی وغیرہ، یہ کیا ہے تمام چیزیں شرک اصغر ہے۔ نیز اسی زمرے سے اس عمل کا بھی تعلق ہے جو محض دنیوی تما و لالچ کی خاطر کیا جائے، جیسا کہ صرف مال و دولت ہی کے لیے حج کرنا، مال دولت دکھاوے کے لیے کہ ارے کتنے بڑے حاجی ہے، یہ الحاج ہے بھائی، کئی حج کیے ہیں، اذان دینا کیا ہے، ارے لوگ کہیں واہ واہ کیا پیاری آواز میں اذان دے رہا ہے، حالانکہ مقصد اس کا کیا ہے، اذان دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کیا پیاری آواز ہے میری، اس طریقے یہ سب دکھاوا ہے۔ یا نماز کی لوگوں کی امامت کرنا، لوگ کہیں کیا بہترین امامت، اس کا مقصد، امام کا مقصد یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں میں جو نماز پڑھایا ہوں۔ یا علوم شرعیہ کا سیکھنا، یا کوئی شخص اس لیے علم سیکھے، یہ عالم بنے کہ یہ کہے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، مفتی کہیں، لوگ مجھے بڑا متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، یہ بھی کیا دکھاوے میں آ جاتا ہے سماج میں۔ جہاد کرنا، لوگ بڑا ہی مجھے بہادر اور مجاہد کہیں، اس لیے اگر کوئی جہاد کرتا ہے۔ یا مال و دولت کے اصول، یہ کیا ہے، یا یہ کہے نیت ہی کر لے، بس اظہار نہ کرے لیکن یہ نیت ہی رکھے کہ لوگ مجھے ایسے، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے اعمال شرک خفی میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم تعیس عبد القمیصہ تعیس عبد القمیلہ ان عوتیا و ان لم یعطا ساقط۔ آپ نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہوا دینار کا بندہ، ہلاک و برباد ہوا درہم کا بندہ، ہلاک و برباد ہوا کپڑے اور دھاری دار چادر کا بندہ، ہلاک و برباد ہوا
دیدہ زیب نقش و نگار والی چادر کا بندہ، اگر اسے دیا گیا تو خوش خرم ہو گیا اور اسے نہ دیا گیا تو کیا ہوگا؟ ناراض ہو گیا۔ یہ ہے شرک خفی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑی ابن قیم الجوزی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ ارادہ اور نیتوں میں شرک کا ہونا یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل ہی نہیں، جس کا اتنا بڑا سمندر ہے، انسان کی خواہش کبھی کم نہیں ہو سکتی، اور بہت کم ہیں جو اس شرک سے بچ پائے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس شرک سے، کس کے دل میں یہ خواہش نہیں رہتی کہ میں مشہور ہوں، کس کے دل میں یہ خواہش نہیں رہتی کہ لوگ میری واہ واہ کریں، کس کے دل میں خواہش نہیں رہتی کہ لوگ کیا ہے میری آؤ بھگت کریں، میرا نام جو ہے لے، بڑے اچھے اس سے لیں۔ یہ نیت ہوتی ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے تو کر رہا ہوں، لیکن لوگوں میں بھی اس کی کیا ہے واہ واہ ہو، لوگوں میں اس کی پذیرائی حاصل ہو۔ اگر یہ تمام نیتیں کیا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی بری نیت سے محفوظ رکھے اور ہماری تمام عبادتوں کو، ہماری تمام نیت کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کر دے۔ بس جس کا ارادہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے علاوہ ہے، اس کی نیت اللہ کے قربہ اور نزدیکی کے علاوہ کسی اور چیز کی ہے، تو اسی عمل کا کوئی صلہ اور بدلہ چاہتا ہے، تو حقیقت میں ایسا انسان نے اپنے ارادے اور نیت میں شرک کیا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام افعال میں سے، اپنے تمام اقوال میں سے، اپنے ارادے اور اپنی نیت میں کوئی بھی چیز اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، یعنی وہ چیز کیا ہے بوجہ اللہ اور للہیت ہو بس، اور اسی کو حنفیت یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جیسا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو دیا ہے۔ لہذا جس بندے کا عمل میں یہ چیز نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا، اور اسی اخلاص و للہیت کو حقیقت اسلام کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ کا ارشاد، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں کیا ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہی در حقیقت ملت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، جو جس نے اس سے اعراض کیا، اس سے نفرت برتی، وہ حقیقت میں سب سے بڑا عقل کا نکما اور بہت بڑا بیوقوف ہے۔ واقعی ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ تحریر تھی امام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، جو آپ نے بتائی ہے۔ شرک سے متعلق جو درس گزر چکا ہے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیا فرق ہے۔ شرک اکبر یعنی ملت اسلامیہ یعنی دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک اصغر خارج نہیں کرتا۔ شرک اکبر اپنے کرنے والوں کو ہمیشہ جہنم میں کر دیتا ہے، اور شرک اصغر اپنے کرنے والوں کو ہمیشہ جہنم میں نہیں کرے گا، بلکہ اگر اس میں داخل ہوا تو کیا ہے اس کے مطابق عذاب دے کر اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت میں داخل کریں گے۔ شرک اکبر کے تمام اعمال خیر کو رائے گا اور برباد کر دیتے ہیں۔ شرک اکبر ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ اور ایک اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی تمام اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ شرک اکبر کیا ہے سے آدمی کا خون بہانا یعنی اسے قتل کرنا اور اس کا مال و دولت مسلمانوں کے لیے مباح ہو جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے یہ دونوں چیزیں مباح نہیں ہوتی۔ پچھلے درس میں میں نے بالکل واضح انداز میں اس خاص طور پہ اس بند کو سمجھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک اکبر، شرک اصغر، تمام قسم کے شرک اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔